أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ قابل قدر و قابل صد اکرام معزز سامعین، آج کے درس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ بوقت ملاقات ایک ہاتھ ملائیں یا دونوں، یعنی مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے؟ یاد رکھیں، مصافحہ افضل اور اس کا مسنون طریقہ وہ دونوں ہاتھوں سے ہے۔ ایک ہاتھ ملانا بھی جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، بزرگوں کی جو اصل سنت ہے وہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہے کہ بوقت ملاقات جب ملیں تو پھر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ کچھ لوگ، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہاتھ ملانا سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ سنت نہیں، اور اپنے وہ اس مدعا پر بخاری شریف اٹھا کے بخاری شریف سے ایک دلیل دیتے ہیں کہ محبوب پیغمبر کے قریبی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے التحیات سکھائی۔ جب التحیات آپ سرکار سکھا رہے تھے تو صورتحال کیا تھی؟ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، میرا ایک ہاتھ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اب یہ حضرات لفظ وَكَفِّي سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود نے محبوب پیغمبر کو ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، میرا ایک ہاتھ محبوب پیغمبر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ بس ان کی یہی دلیل ہے، حالانکہ یہ دلیل اصل میں ہماری دلیل ہے، اور اس سے آگے ایک مزید واضح دلیل بھی آئے گی۔ پہلے اس کا جواب عرض کر دوں۔ اصل جواب یہ ہے، جواب کا خلاصہ اور مفہوم، کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے مسنون ہے۔ صحابہ بھی نبی پاک کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی صحابہ کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں بھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے تشہد سکھایا، میرا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، یہاں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے۔ ایک ہاتھ کا تذکرہ کیوں کیا؟ اصل میں جب دونوں ہاتھ ملائے جائیں، مثلا زید بکر کو دونوں ہاتھ ملائے، بکر زید کو دونوں ہاتھ ملائے، مصافحہ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ زید کا ایک ہاتھ بکر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور بکر کا ایک ہاتھ یہ زید کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اصل طریقہ مصافحہ کا یہ ہے، انشاءاللہ میں اس کا ذرا فوٹو بھی بنا کے بھیج دوں گا کہ اصل طریقہ یہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پیغمبر کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا تو محبوب پیغمبر نے کچھ اس انداز سے مصافحہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ محبوب کے نور والے، برکت والے، رحمت والے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ گیا۔ انہوں نے اس بات کو دیکھا تو بڑی خوشی سے، سعادت مندی سے اور نعمت سمجھ کر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف میری اپنی
تحقیق نہیں، میرا اپنا نظریہ نہیں، آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ بعض اوقات محبوب پیغمبر نے کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے کسی صحابی کے ساتھ کوئی محبت بھرا انداز اپنایا، صحابی نے حدیث پاک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس انداز کو بھی نقل کیا۔ کیسے؟ ایک صحابی کہتے ہیں محبوب پیغمبر نے مجھے یہ مسئلہ بتایا، یہ حدیث سنائی، یہ بات سمجھائی، تو آپ سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنا بازو میرے کندھے کے اوپر رکھ لیا، بطور فخر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں۔ محبوب پیغمبر نے جیسے ایک دوست کے کندھے کے اوپر بازو رکھ لیتا ہے گردن کے ساتھ، فرمایا میں اتنا خوش نصیب صحابی ہوں، محبوب پیغمبر نے جب یہ مجھے بات سنائی تو اپنا بازو مبارک میرے کندھے کے اوپر رکھ لیا۔ کبھی کوئی صحابی کہتا ہے میں جا رہا تھا، محبوب پیغمبر نے مجھے یہ مسئلہ سمجھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو ہاتھ پکڑنا اس کا اظہار، یا میرے اوپر آپ سرکار نے بازو رکھ دیا، اس چیز کا اظہار یہ بطور خوشی ہوتا تھا کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں، کائنات کے سردار نبی نے محبت بھرے انداز میں مجھے یہ مسئلہ سکھایا۔ آپ سرکار کسی سے مذاق فرما لیتے تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ آج محبوب پیغمبر نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک نے اس کے کان پکڑ کے، مطلب ہے کہ کان پکڑا، کہ وہ ایک سائڈ پہ نماز پڑھ رہے تھے حضور کے ساتھ، آپ سرکار نے نماز کے اندر اس کو کان سے پکڑ کے ادھر دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اب جناب وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس بات کا تذکرہ لازمی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کان کو پکڑا، یہ ان کے لیے ایک سعادت کی بات تھی۔ تو صحابہ اس قسم کا انداز اپنایا کرتے ہیں کہ جب مصافحہ کیا جائے تو اس بندے کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اور اس بندے کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرز کو بیان فرما رہے ہیں، وگرنہ یہ حدیث ذرا دیکھ لیں کیا فرمایا، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، میرا ایک ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ چلو ایک منٹ کے لیے ہم ان حضرات کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ بھئی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے حضور تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں اور وہ اگلا بندہ ایک ہاتھ ملا دے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ پیر و مرشد وہ دونوں ہاتھ ملا رہا ہے، مرید ایک ہاتھ ملائے، استاد محترم دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں، شاگرد ایک ہاتھ ملائے، ابا جی وہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور جناب بیٹا جو ہے وہ ایک ہاتھ سے؟ بظاہر یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب محبوب پیغمبر دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں، صحابی نے بھی دونوں ہاتھ ملائے، البتہ ہاتھ ملانے میں صحابی کا ہاتھ وہ اللہ کے نبی کے نور والے، برکت والے، رحمت والے ہاتھوں کے درمیان میں آ گیا، وہ خوشی سے اس انداز کو بیان فرما رہے ہیں۔ باقی رہا بخاری شریف میں مزید ایک اور دلیل، امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ۔ پھر انہوں نے آگے ایک بہت بڑے محدث حضرت حماد بن زید کا اپنا عمل بھی نقل کیا کہ صافح حماد بن زید ابن المبارک بالیدین، کہ حافظ الحدیث حماد بن زید نے ابن مبارک سے مصافحہ کیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے کیا۔ 4000 حدیثوں کے حافظ تھے حضرت حماد بن زید۔ تو امام بخاری کا بھی عقیدہ ہے مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہے، ایک ہاتھ سے نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی کو ہاتھ ملائیں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں، یہ سنت ہے۔ اب ایک ہاتھ پینٹ میں ہوتا ہے، ایسے ہم آگے ہاتھ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل سنت مصافحہ کی وہ دونوں ہاتھوں سے ہے۔ ہاں کوئی ایک ہاتھ ملا لے، ہم یہ کہیں گے کہ ہاتھ ملایا ہے، لیکن اصل سنت، اصل عمل، افضل عمل وہ دونوں ہاتھوں سے ہے۔ انشاءاللہ میں اس کا فوٹو بھی اسی درس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، وہ ذرا دیکھ لیں۔